حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس قرآن۔ محمد کے معنی ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، کیونکہ متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ نے درجہ انتہا کی۔ کائنات کی کل اشیاء عبد ہیں، سورہ مریم آیت 93۔ حضور اکرم اس کائنات کے پہلے عبد، سورہ زخرف آیت 81، اور مسلمان ہیں، سورہ انعام آیت 163۔ آپ کو پہلے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، سورہ رحمان آیت 2 اور 3۔ سجدہ آدم کے وقت آپ کی ذات درجہ عالین یعنی بلند مرتبے پر تھی، سورہ صاد آیت 75۔ اللہ نے نبوت کا حلف تمام نبیوں میں سب سے پہلے آپ سے لیا، سورہ احزاب آیت 7۔ آپ کا ظہور نفیس ترین مومنین میں ہوا، یعنی آپ کا حسب نسب بلند ترین تھا، سورہ آل عمران آیت 164۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا جس کا ذکر زبور اور تورات میں ہے، سورہ اعراف آیت 157۔ آپ کو اللہ نے العلم یعنی کل ظاہر و باطن کا علم عطا کیا، سورہ نحل آیت 89، اور دین حق دے کر بھیجا، سورہ فتح آیت 28۔ آپ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے، سورہ یاسین آیت 4۔ آپ کو گواہی دینے، خوشخبری سنانے، ڈرانے، خدا کی طرف بلانے والا اور کل اذن دے کر روشن چراغ کی مانند بھیجا، سورہ احزاب آیت 45 اور 46۔ آپ کا وجود تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، سورہ انبیاء آیت 107۔ ثابت قدمی میں آپ انتہائی کمال پر تھے، یعنی معصوم، سورہ اسراء آیت 74۔ آپ پر ایمان، سورہ فتح آیت 9، آپ کی بیعت، سورہ فتح آیت 10، حاکمیت، سورہ مائدہ آیت 55، اطاعت، سورہ احزاب آیت 31، مخالفت، سورہ توبہ آیت 63، امانت میں خیانت، سورہ انفال آیت 27، اور آپ کا فضل، سورہ فتح آیت 9، امر، سورہ احزاب آیت 36، حکم، سورہ انفال آیت 1، راستہ، سورہ شورى آیت 52، وعدہ، سورہ احزاب آیت 22، ہاتھ، سورہ انفال آیت 17، مال غنیمت کے 5ویں حصے پر حق، سورہ انفال آیت 41، اور آپ سے کفر، سورہ توبہ آیت 54، اور آپ کو جھٹلانا، سورہ انعام آیت 33۔ ان تمام جملہ امور کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا۔ اللہ نے آپ کو نہ کبھی چھوڑا اور نہ کبھی ناراض ہوا، سورہ ضحیٰ آیت 3۔ آپ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے، سورہ الانسان آیت 30۔ سورہ نجم کی آیت 2، 3 اور 4 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ اصول واضح کیے کہ ہر حالت میں کلی طور پر ان کا ہر قول اور عمل مرضی الہی ہے۔ اللہ اور رسول میں جدائی ڈالنا، یعنی کچھ باتیں رسول کی ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، اور آپ کی شخصیت کو کسی بھی وقت دائرہ نبوت کے باہر سمجھنا حقیقی کفر ہے، سورہ نساء آیت 150، 151۔ محمد و آل محمد
قرب الہی میں ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان کو ان سے قرب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورہ احزاب آیت 56۔ قرآن کا نزول آپ کے قلب مبارک پر ہوا۔ سورہ بقرہ آیت 97۔ اللہ نے قوت قلب مصطفیٰ کی قسم کھائی۔ سورہ قاف آیت 1۔ اور فرمایا کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورہ حشر آیت 21۔ اللہ نے آپ سے اظہار الفت آپ کی جان۔ سورہ ہجر آیت 22۔ رسالت سورہ یاسین آیت 1۔ اخلاق سورہ قلم آیت 4۔ اور شہر مکہ جہاں آپ قیام پذیر تھے، سورہ بلد آیت 1 اور 2 کی قسمیں کھا کر کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ سورہ انشراح آیت 4۔ آداب رسالت اللہ نے یوں سکھلائے کہ ان کی بے حد عزت و تعظیم کرو اور بزرگی مانو۔ سورہ فتح آیت 9۔ رسول سے پہلے مت بولو، ان سے اونچی آواز میں کلام مت کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، اور ان سے دبی آواز میں گفتگو کرو۔ سورہ حجرات آیت 1، 2 اور 3۔ قرآن میں تمام انبیاء کو نام لے کر پکارا، لیکن آپ کو پکارا القاب کے ساتھ: یاسین، مدثر، مزمل، طٰہٰ۔ قرآن میں اللہ نے 211 مرتبہ کہا تیرا رب، اور امت کو 15 مرتبہ پکارا اور کہا تمہارا رب، اور حکم دیا کہ جب وہ بلائیں تو فوراً رجوع کرو۔ سورہ انفال آیت 24۔ آپ کے دشمنوں کے طعنوں کا جواب اللہ نے دیا اور کہا کہ آپ نہ دیوانے۔ سورہ التکویر آیت 22۔ اور نہ ہی شاعر ہیں۔ سورہ الحاقہ آیت 41۔ آپ کے بدترین دشمن چچا ابو لہب پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ سورہ لہب۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں محمد خیر کثیر عطا کیا اور تمہارا دشمن ابتر ہوگا۔ سورہ کوثر۔ حضور نے امت سے اجر رسالت یہ مانگا کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ سورہ شورى آیت 23۔ مودت وہ شے ہے جس پر محبت قربان کر دی جائے، اور اس کا تعلق غیرت سے ہے۔ نیز اپنے اقربا کو مباہلے کے موقع پر کائنات کو دکھلایا جبکہ آپ کے 9 حرم تھے، لیکن اللہ کے حکم پر آپ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور حسین کو ساتھ لے کر عیسائیوں سے مباہلے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ آپ نے انہی ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر لے کر دکھلایا جب اہل بیت کی شان میں آیات تطہیر نازل ہوئی۔ سورہ احزاب آیت 33۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو دور رہا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ آپ ہی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت 6۔ جس نے حضور کو غم پہنچایا اس نے اللہ کو رنج پہنچایا، اور اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 57۔